بلوچستان میں ایک ایسا پہاڑ ہے جہاں آج بھی رات کے اندھیروں میں بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، لیکن یہ وہ بچے نہیں جو آپ سوچتے ہیں۔ یہ 40 بچے ہیں جنہیں ان کے اپنے ماں باپ نے وہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور انہوں نے مرنے سے انکار کر دیا۔ اب وہ اس پہاڑ پہ انتظار میں ہیں تمہارے۔ السلام علیکم دوستوں، اور ایک بار پھر خوش آمدید 100 فیئر اسٹوریز میں، اس جگہ جہاں ہم صرف وہ کہانیاں لاتے ہیں جو سچ میں واقع ہوئی ہوں، جن ہوں، بھوت ہو یا کوئی ایسی قوت جس کا نام تک نہ لے سکے۔ یہاں ہر کہانی ایک سچ ہے۔ آج کی رات کی کہانی الگ ہے۔ یہ کوئی گھر کی کہانی نہیں، یہ کوئی اکیلے انسان کا واقعہ نہیں۔ آج ہم آپ کو لے جائیں گے پاکستان کے اس پہاڑ پر جہاں ایک 1891 سے ریکارڈڈ لیجنڈ ہے، جسے برٹش آفیسر نے اپنی ڈائریز میں لکھا، جسے لوکل لوگوں نے نسل در نسل زبانی یاد رکھا، اور جس پر آج بھی ریسرچرز اور پیرانارمل ایکسپرٹس حیران ہیں۔ اس کہانی کو سننے کے بعد آپ پھر کبھی پہاڑی راہوں پر اکیلے نہیں جانا چاہیں گے۔ تو دوستو، لائٹیں بند کر دو، ہیڈ فونز لگا لو، اگر کمرے میں کوئی اور ہے اسے اپنے پاس بٹھا لو۔ کہانی شروع ہوتی ہے کوہ چتان سے۔ پاکستان کا صوبہ بلوچستان ملک کا سب سے بڑا صوبہ، 44% زمین، لیکن یہاں آبادی سب سے کم ہے۔ پہاڑ ہے، صحرا ہے، اور ایک گہرا سناٹا جو ہمیشہ سے یہاں رہتا آیا ہے۔ کوئٹہ سے کچھ ہی کلومیٹر کی دوری پر مغرب کی طرف ایک پہاڑی سلسلہ ہے، چترال ماؤنٹین، اور اس سلسلے کا سب سے اونچا دامن کوہ چلتان جو 3194 میٹر بلند ہے، کوئٹہ کی تیسری سب سے اونچی چوٹی۔ لیکن اس پہاڑ کا نام جو ہے وہ خود ہی ایک عجیب کہانی ہے۔ کوہ چنتان فارسی اور بلوچی میں اس کا مطلب ہے 40 جسم۔ 40 جسم، 40 ارواح، 40 آوازیں۔ یہ نام یوں ہی نہیں رکھا گیا، اس میں ایک درد بھری داستان چھپی ہوئی ہے جو سردیوں سے اس پہاڑ کی پتھر والی سیناؤں میں بسی ہے۔ اور اس داستان کا آغاز ہوتا ہے ایک ایسی رات سے جب ایک ماں نے اپنا دل تھام کر اپنے بچوں کو پرواتوں کے حوالے کر دیا۔ کافی عرصے پہلے، یہ بات 1891 میں برٹش آفیسر ہیری دی ونٹ نے بھی اپنی ٹریول ڈائری میں درج کی۔ سلیمان پہاڑ کی گود میں ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ وہاں ایک جوڑا رہتا تھا، غریب، معصوم، لیکن بے حد دکھی، کیونکہ سالوں گزر گئے تھے، ان کے گھر میں کسی بچے کی کلکلاہٹ نہیں گونجی پائی تھی۔ حکیم دیکھے، دعا کی، منت مانگی، لیکن کچھ بھی کام نہ آیا۔ پھر ان تک خبر پہنچی ایک بزرگ جو ان پہاڑوں میں رہتے تھے، کہتے تھے ان کے لیے جو ممکن نہ ہو وہ کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ عورت نے اپنے شوہر کو راضی کیا اور دونوں اس بزرگ کے پاس گئے۔ بزرگ نے عورت کا چہرہ دیکھا اور پھر کہا، جو اللہ نے نہیں دیا میرا کیا کام اس میں ہاتھ ڈالا۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شوہر کا سر جھک گیا، لیکن تب بزرگ کا جوان بیٹا جو وہاں بیٹھا تھا اٹھ کر کہا، میں کوشش کرتا ہوں۔ باپ نے بیٹے کو گھور کر دیکھا لیکن کچھ نہیں بولا۔ بیٹے نے کچھ راتیں عبادت کی، کچھ راتیں دعاؤں میں گزاری۔ اس نے زمین سے 40 پتھر اٹھائے، چھوٹے چھوٹے، اور ان کو عورت کی گود میں ڈال دیا۔ اللہ چاہے گا تو خوشی ملے گی۔ عورت وہاں سے واپس آ گئی، اور کچھ مہینے بعد اللہ کا عجیب کرشمہ ہوا، وہ حمل سے ہو گئی، 1 سے نہیں، 2 سے نہیں، 40 بچوں سے، ایک ساتھ ایک ہی بار۔ گھر میں خوشی آئی پہلے، پھر ڈر آیا، پھر مصیبت۔ 40 بچوں کو کیسے پالا جائے؟ کھانا کہاں سے آئے گا؟ کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ ایک غریب جوڑا اور 40 بچے۔ شوہر نے سوچا، اور پھر اس کے دل میں ایک خیال آیا، وہ خیال جو انسان کو تب آتا ہے جب وہ اپنی حدوں سے باہر ہو جاتا ہے۔ انہیں پہاڑ پر چھوڑ آتا ہوں اللہ کے بھروسے۔ عورت نے روکا، روئی، ہاتھ پاؤں جوڑے، لیکن شوہر کا دل پتھر کا ہو چکا تھا، کیونکہ وہ انسان جو اس حد پر پہنچ چکا ہے اس کے آنسو ختم ہو جاتے ہیں۔ رات کے اندھیروں میں وہ 40 بچوں کو لے گیا کوہ چلتان کی چوٹی پر۔ انہیں وہاں چھوڑا، اکیلا، پہاڑوں کی سردی میں، اندھیری رات میں،
اس نے اپنے آپ سے کہا، ایک بچہ تو میں رکھوں گا، ایک تو میں پال سکتا ہوں۔ وہ واپس آیا، 40ویں بچے کو لے آیا اور گھر میں دونوں بیٹھے رہے خاموشی میں۔ لیکن ماں کا دل کسی کے لیے بھی چپ نہیں رہتا۔ کچھ دن گزرے، ماں کہاں رہ سکتی تھی؟ سو نہیں سکتی تھی، کھا نہیں سکتی تھی۔ ہر رات وہ پہاڑ کی طرف دیکھ کر روتی رہی۔ پھر ایک صبح شوہر کے جانے کے بعد وہ اٹھ گئی۔ اس نے 40واں بچہ جو گھر میں تھا اسے اپنے سینے سے لگایا اور وہ چل پڑی پہاڑ کی طرف۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہاں صرف ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، صرف خاموشی ملے گی، صرف افسوس ملے گا۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچی، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ 39 کے 39 بچے زندہ تھے۔ صرف زندہ نہیں، کھیل رہے تھے، کود رہے تھے، پتھروں کی دراروں میں سے گھوم رہے تھے۔ ان کے ہاتھ اور پیر اتنے مضبوط لگ رہے تھے جیسے پہاڑی ان کا گھر ہو۔ ماں دوڑ کے ان کی طرف گئی، انہیں گلے لگایا، انہیں چوما۔ پہاڑی قدرت جسموں کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ خوشخبری، وہ سب زندہ ہیں، شوہر کو بتانا ہے۔ وہ دوڑ کے واپس جانے لگی، لیکن اس نے سوچا ایک کام کرنا ہے۔ گھر کا 40واں بچہ جو اس کے ہاتھ میں تھا اسے بھی یہیں چھوڑ جاتی ہوں تاکہ وہ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ رہے، تاکہ وہ ایک رات میں سب سے مل سکے اور وہ کل صبح سب کو لے جائے گی۔ اس نے 40ویں بچے کو بھی وہیں رکھ دیا اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ، اور وہ نیچے کی طرف دوڑی شوہر کو خبر دینے۔ شوہر آیا، دونوں واپس آئے پہاڑ کی طرف، لیکن جب وہ واپس پہنچے وہاں کوئی نہیں تھا۔ نہ 39، نہ 40، نہ کوئی آواز، نہ کوئی انسان۔ صرف سرد ہوا، صرف پہاڑ، صرف کوہ چلتان کی خاموشی۔ ماں چیخ پڑی، شوہر گھومتا رہا، آنکھیں پاڑ کر دیکھا، ڈھونڈا، پکارا، رویا، لیکن 40 بچوں کا کوئی نشان نہیں تھا۔ صرف دور، بہت دور ہوا کے ساتھ کوئی رونے کی آواز آتی تھی، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہوں۔ Кто-то ходит за окном и стучится в двери. اب آتے ہیں کہانی کے اس حصے پر جسے نہ صرف لوکلز مانتے ہیں بلکہ ریسرچرز، ماؤنٹینرز اور خود وہ لوگ جو پہاڑ پر گئے ہیں انہوں نے بھی محسوس کیا ہے۔ چلتان کی لوکل میتھ میں ایک ورژن یہ بھی ہے کہ وہ 39 بچے جو پہاڑ پر چھوٹ گئے تھے وہ مرے نہیں، قدرت نے انہیں اپنا لیا، پہاڑ نے اسے اپنا لیا۔ انہوں نے وہاں پر کھانا پینا سیکھ لیا اور وہ اتنے تیز اور مضبوط ہو گئے کہ انہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا۔ اور جب ان کی ماں نے 40ویں بچے کو بھی وہاں چھوڑ دیا تو 40ویں کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا اور وہ 40 اسی پہاڑ پر ہیں۔ لیکن یہاں سے وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس کے بارے میں لوگ کم بولتے ہیں، جو صرف وہ جانتے ہیں جو وہاں گئے، جنہوں نے وہاں رات گزاری، جو وہاں سے واپس نہیں آئے، یا اگر آئے تو بہت بدلے۔ وہ بچے اب بھی ہیں، لیکن وہ صرف بچے نہیں رہے۔ بروہی اور بلوچی زبان کی پرانی کہانیوں میں لکھا ہے کہ وہ 40 ارواح جن کی طرح ہو گئی ہیں، وہ لوگ جو انہیں ڈھونڈنے آتے ہیں انہیں وہ راہ دکھاتے ہیں، لیکن وہ راہ سیدھی نہیں ہوتی، وہ راہ انہیں اندھیروں میں لے جاتی ہے، پہاڑ کے اس حصے میں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ بروہی کلچر میں ایک محاورہ ہے، جو چلتان پر راستہ ڈھونڈتا ہے وہ چلتان میں گر جاتا ہے، اور یہ محاورہ یوں ہی نہیں بنا۔ کوئٹہ کا ایک لوکل گارڈ رحیم بخش، جن کے بارے میں چلتان جانے والے ٹورسٹ بات کرتے ہیں، وہ کئی سالوں سے لوگوں کو وہاں لے جاتا رہا ہے، اور اس نے ایک انٹرویو میں بتایا، تھوڑا ڈر کر، تھوڑا ہچکچا کر، میں ایک بار ایک گروپ کو لے گیا تھا۔ شام ڈلتے ہی ہم نیچے آنے لگے، تب مجھے دور سے، بہت دور سے ایک بچے کی آواز سنائی دی۔ میں رک گیا، گروپ والے بھی رک گئے، ہم سب نے سنا، لیکن دور دور تک کوئی نہیں تھا، صرف پہاڑ، صرف ہوا، صرف وہ آواز۔ میں نے گروپ کو کہا چلو جلدی۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، لیکن میرے اندر کا وہ ڈر جو 20 سال کام کرنے کے بعد ختم ہو گیا تھا، وہ اس رات واپس آ گیا۔ اور یہ بات صرف ایک نہیں، کئی بار رپورٹ ہوئی ہے۔ کوہ چلتان پر آنے والے ٹورسٹ راہ بھول جاتے ہیں۔ نیشنل پارک ایریا کا راستہ سیدھا اور واضح ہے،
لیکن کچھ لوگ ہیں جنہیں وہاں سے واپس نکلنا ہوا مشکل تھا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کدھر گئے تھے تو ان کا جواب کچھ ایسا ہوتا تھا: ہم نے ایک بچہ دیکھا، وہ اس طرف جا رہا تھا، ہم نے سوچا وہ کوئی لوکل بچہ ہوگا، ہم اس کے پیچھے ہو لیے اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ ایک اور ٹورسٹ نے لکھا ایک پیرانارمل فارم پر کہ وہ اپنے 3 دوستوں کے ساتھ رات کو وہاں ٹریکنگ کر رہا تھا۔ جب وہ نیچے آنے لگا تو انہوں نے ایک طرف سے پتھر والی دیوار کے پیچھے سے بہت ہی دھیمی دھیمی سسکیاں بھری رونے کی آوازیں سنی۔ انہوں نے سوچا کوئی بچہ پھنسا ہوگا، دیکھنے گئے، کوئی نہیں تھا۔ واپس آئے تو غلط راستہ تھا، 3 گھنٹے لگے وہاں سے نکلنے میں۔ چلتان نیشنل پارک میں ایک جنگل وارڈن تھا، عباس۔ وہ وہاں سالوں سے کام کرتا تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ ایک رات جب وہ پارک کے راؤنڈ لے رہا تھا تو اس نے دور پہاڑ کے نیچے حصے میں کچھ دیکھا۔ چھوٹی چھوٹی پرچھائیاں کود رہی تھیں، دوڑتے ہوئے جیسے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہوں۔ مجھے پہلے سوچا کوئی ٹورسٹ کے بچے ہیں۔ میں نے ٹارچ جلائی، کوئی نہیں تھا، اور پھر دور سے ایک سسکاری جیسے کوئی چھوٹا سا گلا بہت دھیرے بہت تھکے سے رو رہا ہے۔ عباس نے کہا کہ اس رات وہ واپس چلے گئے، کوئی راؤنڈ نہیں دیا، گھر گئے، اور کچھ دنوں بعد انہوں نے ٹرانسفر لے لی۔ میں جانتا ہوں کچھ لوگ سوچیں گے ان آوازوں کا سائنس سے کوئی ریلیشن ہو سکتا ہے، اور ہاں، سائنس کچھ چیزیں کہتی ہے۔ کوہی چلتان کی جغرافی بہت عجیب ہے۔ پہاڑوں کی دراروں سے کھول میں سے ہوا جب گزرتی ہے تو بہت ہی عجیب اور برکھا بھی آوازیں نکلتی ہیں، کبھی کبھی سسکیوں جیسی، کبھی کبھی دور سے آواز جیسی۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے جس کا سائنس جواب نہیں دے پاتا۔ اگر صرف ہوا کی آواز ہے تو وہ لوگ راستہ کیوں بھول جاتے ہیں جنہوں نے وہاں آواز سنی؟ اگر صرف ہوا ہے تو وہ ٹورسٹ جنہوں نے بچے دیکھے انہوں نے کیا دیکھا؟ اور اگر صرف ایک لیجنڈ ہے تو ہیری ڈی ونڈ 1891 میں، جب کوئی یوٹیوب چینل نہیں تھا، کوئی وائرل کرنے کا مقصد نہیں تھا، اس نے کیوں اپنی ڈائری میں لکھا کہ وہاں کے لوکلز اس سے پہاڑ پر جانا ڈر سمجھتے ہیں، اور کچھ چیزیں سائنس سے باہر ہوتی ہیں، اور کوہی چلتان انہی میں سے ایک ہے۔ اب تک ہم نے سنا ہے کہ وہ ارواح ہیں، کہ وہ راستہ بلاتے ہیں، کہ ان کی آوازیں آتی ہیں، لیکن ایک بات ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، جو بلوچی قصے کہانیوں کے اندر کی بات ہے۔ وہ بچے جو ارواح ہیں وہ ڈرانا نہیں چاہتے، وہ کچھ اور چاہتے ہیں۔ پرانی بروہی روایت کہتی ہے کہ وہ 40 بچوں کی روحیں آج بھی اپنی ماں کی تلاش میں ہیں۔ وہ ہر رات اس انسان کو دیکھتی ہیں جو پہاڑ پر آتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کیا یہ ہماری ماں ہے؟ کیا یہ وہ ہے جس نے ہمیں چھوڑ دیا تھا؟ اور جب کوئی انسان ان کے قریب آتا ہے، جب کوئی ان کی آواز سن کر رکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن جو انسان رکتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا، کیونکہ ان بچوں نے کبھی ایک ماں نہیں چاہی تھی، انہیں ساتھ چاہیے تھا ہمیشہ کے لیے، اور جو ان کے پاس آتا ہے وہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ یہ صرف ارواح کی زبان سے چلی آ رہی کہانی نہیں۔ اس کہانی کو 1891 میں ایک برٹش ایکسپلورر نے بھی درج کیا، ہیری ڈی ونڈ، ایک ٹریول رائٹر اور ایکسپلورر۔ جب بلوچستان میں تھے تو انہوں نے اپنی ٹریول ڈائری میں اس لیجنڈ کا ذکر کیا۔ انہوں نے لکھا، وہاں کے لوکل لوگ، خاص کر بروہی قبیلے کے لوگ، کوہی چلتان پر رات کے وقت جانا سخت منع کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ ایک رات وہاں کے لوکل گارڈ نے بتایا کہ اندھیروں میں وہاں سے رات کو کبھی کبھی رونے کی آواز آتی ہے، اور جو کوئی اس آواز کو سن کر اس طرف رکتا ہے وہ راہ بھٹک جاتا ہے۔ دیونڈ خود بھی اس جگہ کے بارے میں لکھ کر گئے، اور ان کا بیان تھا کہ اس جگہ میں کچھ ایسا ہے جو باقی بلوچستان سے الگ ہے، کوئی چیز جو اس پہاڑ کو الگ بناتی ہے۔ وہ خود ٹریڈیشنل ایجوکیٹڈ آدمی تھے، لیکن چلتان کے بارے میں جو الفاظ لکھے وہ ایک درد بھری معرفات کے الفاظ ہیں، اور سوچنے والی بات ہے 1891 سے آج 2025 تک اس پہاڑ پر آنے والے لوگوں کی تجربات آلموسٹ ایک ہی ہے۔ 134 سال میں کچھ نہیں بدلا۔ اب میں آپ کو ایک ایسی رات کا حال بتاتا ہوں جو کوئٹہ کے کچھ پرانے لوگوں کی زبان پر آج بھی ہے۔ ایک شخص کہا جاتا ہے جو چلتان نیشنل پارک کے قریب ایک گاؤں میں رہتا تھا، ایک شام گرمی سے تنگ آ کر پہاڑ پر جا بیٹھا۔ وہ ٹھیک جگہ جانتا تھا،
وہ وہاں کئی بار جا چکا تھا، اسے کوئی ڈر نہیں تھا۔ جب رات ہوئی تو اس نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن نیچے اترتے وقت ایک آواز آئی۔ بچہ رو رہا تھا، دور سے بہت دھیرے۔ وہ رکا، سوچا کوئی ٹورسٹ فیملی آئی ہوگی، بچہ کھو گیا ہوگا۔ وہ مدد کرنے کے لیے اس طرف گیا۔ آواز دور کھسکتی گئی، جدھر جاتا آواز ادھر سے آتی، پھر ایک اور آواز اور ایک اور، جیسے بہت سارے بچے ایک ساتھ الگ الگ ڈائریکشن سے رو رہے ہوں۔ اس نے گھوم گھوم کر دیکھا، کوئی نہیں۔ پھر اندھیروں میں اس نے محسوس کیا کوئی چھوٹا سا ہاتھ پتھر سے تھوڑا سا نکلا ہوا اس کے پاؤں پکڑ رہا تھا۔ وہ ہاتھ ٹھنڈا تھا، پتھر کی طرح ٹھنڈا۔ آدمی نے چیخ مار کے ہاتھ جھٹکایا اور دوڑا اور دوڑا اور دوڑا بنا پیچھے دیکھے۔ جب گاؤں پہنچا تو وہ بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ کتنی دیر پہاڑ پر تھا۔ وہ سوچتا تھا 1 گھنٹہ، گاؤں والوں نے بتایا 3 دن گزر گئے تھے۔ 3 دن، اور اس کے کپڑوں پر چھوٹی چھوٹی انگلیوں کے نشان تھے، مٹی سے بھرے، پہاڑی مٹی سے۔ جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اسلامی نظر سے اس سب کا کیا مطلب ہے، ان کے لیے بھی کچھ بات کرتے ہیں۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ جن واقعی ہیں، قرآن میں ان کا ذکر ہے، اور کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ان کی موجودگی زیادہ محسوس ہوتی ہے، خاص طور پر وہ جگہیں جہاں کوئی قتل ہوا ہو، کوئی درد ہوا ہو، کوئی بار بار رونے کی آواز اٹھتی ہو۔ کوہ چلتان میں ایک بڑے پیمانے پر ماں باپ نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا۔ وہ درد، وہ رونا، وہ تکلیف کیا مٹی میں نہیں سمجھتی؟ پرانی بلوچی روایت میں کہا جاتا ہے کہ جو انسان کمزوری یا گھبراہٹ میں اپنی ذمہ داری چھوڑ دے، اس کی تکلیف اس جگہ میں محسوس رہتی ہے اور وہ جگہ پھر کبھی خالی نہیں ہوتی۔ کوہ چلتان وہ جگہ ہے جہاں ایک ماں کا درد، ایک باپ کی غلطی اور 40 معصوم بچوں کی جان اور ان کی چیخیں آج بھی زندہ ہے، سالوں سے، صدیوں سے۔ کوہ چلتان آج بھی ٹورسٹ کے لیے اوپن ہے۔ نیشنل پارک ایریا میں دن کے وقت ہیکنگ ہوتی ہے اور ٹورسٹ وہاں جاتے ہیں، لیکن مقامی لوگ، وہ جو وہاں کی مٹی جانتے ہیں، وہ کچھ چیزیں کہتے ہیں۔ پہلی بات، شام کے بعد اس پہاڑ پر مت رکنا، رات کا اندھیرا وہاں کئی بار لوگوں کو بھٹکاتا ہے۔ دوسری بات، اگر رونے کی آواز سنو، چاہے بچے کی ہو، رکنا مت، اس طرف مت جاؤ، سیدھا نیچے آؤ۔ تیسری بات، اگر کوئی چھوٹا سا ہاتھ یا کوئی پرچھائی دکھے، آیت الکرسی پڑھنا شروع کرو، زیادہ کچھ مت کرو، بس وہاں سے نکل جاؤ۔ چوتھی بات، جو لوگ وہاں سے بھٹکے واپس آئے، ان میں سے کافی ایک جیسی بات کہتے ہیں کہ وہاں انہیں کسی نے بلایا، کسی نے ان کا نام پکارا، لیکن جو پکار رہا تھا کوئی دکھا نہیں۔ اگر آپ کا نام کوئی وہاں پکارے، جواب مت دینا۔ دنیا میں ہانٹڈ ماؤنٹینز کئی ہیں۔ نیپال کے پہاڑوں میں بھوت کی کہانیاں ہیں، اینڈیز میں مسٹریز ہیں، اسکاٹ لینڈ کے ہائی لینڈز میں لیجنڈز ہیں، لیکن کوہ چلتان اس لیے الگ ہے کیونکہ اس کی کہانی میں کوئی شیطانی طاقت نہیں، صرف معصوم بچوں کی ارواح ہیں، جو نہ بری نہ اچھی، جو صرف اکیلی ہیں۔ اس کی ہسٹری ڈاکیومنٹڈ ہے۔ 1891 سے کوئی 20 سال پہلے کی فیس بک پوسٹ نہیں، ایک برٹش آفیسر کی لکھی ہوئی ڈائری میں۔ ملٹیپل کلچر، بروہی، بلوچی، فارسی، سب اس لیجنڈ کو الگ الگ کہتے ہیں، لیکن آلموسٹ ایک ہی سٹوری نکلتی ہے۔ اتنی سملیرٹی صرف ایک متھ میں نہیں ہوتی۔ آج بھی چلتان نیشنل پارک میں جانے والے لوگ ایسے تجربات رپورٹ کرتے ہیں۔ 2026 میں بھی یہ وجہ ہے کہ یہ پہاڑ پاکستان کے سب سے خوفناک اور سب سے اصل ہانٹڈ جگہ ہے۔ اس پوری داستان میں ایک چیز مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ ماں جس نے اپنے 39 بچوں کو ایک بار پہاڑ پر زندہ دیکھا، خوشی تھی، دوڑی اپنے شوہر کو خبر دینے، وہ غلطی صرف یہ کی 40ویں کو چھوڑ گئی تھوڑی دیر کے لیے۔ جب وہ واپس آئی کوئی نہیں تھا۔ وہ ماں کیا سوچتی ہوگی، وہ ماں کیا فیل کرتی ہوگی، اپنی غلطی سے، اپنے شوہر کی غلطی سے، اپنے بچوں کو کھو جانے سے۔ اور پھر رات کو جب پہاڑ پر رونے کی آواز آتی ہے، کیا وہ ماں سنتی ہوگی؟ کیا وہ ان آوازوں کو پہچانتی ہوگی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ماں بھی چلتان پر واپس گئی تھی، اکیلی رات کو اپنے بچوں کو ڈھونڈنے، اور وہ کبھی واپس نہیں آئی۔ شاید وہ اپنے بچوں کے پاس پہنچ گئی ہمیشہ کے لیے۔
कोहे चिल्तान आज एक प्रोटेक्टेड एरिया है, चिल्तान नेशनल पार्क। वहाँ चिल्तान वाइल्ड गोट्स पाए जाते हैं, जो पाकिस्तान का एक रेयर एनिमल है। टूरिस्ट दिन में जाते हैं, ट्रेकर्स हाइक करते हैं, लेकिन पार्क रेंजर्स और गार्ड की जुबान पर आज भी वही बातें हैं। आज भी रात को वहाँ कोई नहीं रुकता। आज भी टूरिस्ट में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं कि उन्हें रोने की आवाज आई या किसी ने उनका नाम पुकारा। 134 साल बाद 2026 में वो पहाड़ वही है और वो 40 वो भी वही है, इंतजार में। कोहे चिल्तान की ये कहानी सुनने के बाद मैं चाहता हूँ कि आप एक सेकंड के लिए रुक जाए। सोचें, एक माँ का दर्द, एक बाप की गलती, 40 मासूम बच्चे और एक पहाड़ जो आज भी इन सब को अपने अंदर समेटा हुआ है। ये सिर्फ एक पैरानॉर्मल स्टोरी नहीं है, ये एक इंसानी कहानी भी है। ये कैसे गुर्बत, बेबसी और एक लम्हे की गलती हजारों सालों की और वो तकलीफ खत्म नहीं होती। अगर आप कभी कोयटा जाए और चिल्तान की तरफ निकल आए तो दिन में जाए, राह में रुकें, और अगर रात हो जाए तो किसी की आवाज़ सुनकर मत रुक जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करो, क्योंकि लाइक करने से हम और ऐसी रियल डॉक्यूमेंट्री हॉरर स्टोरीज तक पहुंच पाते हैं। सब्सक्राइब करो 100 फेयर स्टोरीज ताकि अगली वीडियो में भी आप सबसे पहले पहुंचे, और बेल आइकन दबाओ वरना नोटिफिकेशन मिस हो जाएंगे। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कभी कोई ऐसी जगह विजिट की है जहां कुछ अलग महसूस किया हो, कोई आवाज़, कोई परछाई, कोई एहसास। और अगर आप बलूचिस्तान से हैं या कोयटा से किसी गांव से और आपने खुद चिल्तान के बारे में कुछ सुना या देखा है, वो भी कमेंट में शेयर करो। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और सच की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और रात को अकेले मत निकले। अल्लाह हाफिज। Закрой глаза скорее, кто-то ходит за